السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ صلاح الدین کی پرخلوص کشش نے عامر کو آبدیدہ کر دیا۔ دمشقی سردار میری تو قسمت ہی یاوری نہیں کر رہی، میں نے بھائی جان کا ساتھ اختیار کر کے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ میری باجی نے بہت پہلے زرتاج کو میرے لیے مانگ لیا تھا۔ شاور بھائی کو بھی اس سنجوگ پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ پر فائز ہونے کے بعد وہ ہم سے کنی کترانے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو بھی دارالوزارت میں گھسنے نہ دیا۔ میں ان سب کے ہمراہ سعید سے قاہرہ پہنچا تو دارالوزارت میں خطرے کی دہائی دی گئی۔ ہمیں ایک امیر سعید الصحدہ کے ولی میں قیام کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پھر بھائی جان کے اقتدار کو زوال آیا، وہ زرغام کے خوف سے دمشق کی جانب رائے فرار اختیار کر گئے۔ ہمیں پھر دربدر خوار ہونا پڑا۔ باجی اور بچیاں واپس سے ہی چلی گئیں۔ وہاں خوف اور کمپسری کے عالم میں دن گزرے۔ اب بھائی جان دوبارہ اقتدار میں آئے اور ایک مرتبہ پھر ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ اب بھائی کے دماغ میں نہ جانے کیا سمایا ہوا ہے۔ صلاح الدین کو عامر کے حالات جان کر دکھ ہوا۔ اس نے استفسار کرتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی جان کا کیا خیال ہے؟ ان کی مرضی کیا ہے؟ عامر نے آزردہ لہجے میں جواب دیا، ان کا ارادہ کیا ہے یہ تو ابھی درست طور پر واضح نہیں ہوا، لیکن اڑتی اڑتی خبر یہ پہنچی ہے بھائی جان زرتاج کو مجھ سے منسوب نہیں کرنا چاہتے۔ صلاح الدین نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بات ہے، انہوں نے اپنا ارادہ کیوں تبدیل کیا؟ ان کے ارادے کی تبدیلی واضح طور پر تو کوئی علم نہیں، لیکن غالباً وہ زرتاج کی شادی کسی امیر برکے سے کرنے کے خواہاں ہیں۔ صلاح الدین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، عامر اس قسم کے معاملات میں غالباً کوئی معنی نہیں رکھتا، تم اپنی ہمشیرہ کی مدد سے سچائی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ عامر نے سرد آنکھ کھینچی اور گویا ہوا، یہ بات مجھے باجی ہی کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ انہیں ان کے ایک ایسی کنیر نے یہ بات بتائی تھی جس کا مردانہ میں آنا جانا ہے، اس نے یہ بات وہاں سے سنی تھی۔ صلاح الدین نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہوئی تو ضرور آگاہ کرنا، مجھے تمہارے ساتھ جائز تعاون کر کے خوشی ہوگی۔ عامر نے صلاح الدین سے استفسار کیا، دمشقی سردار یہ جائز اور ناجائز تعاون میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ صلاح الدین نے جائز تعاون کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا یا تمہارے کسی ساتھی کی زندگی کو قاہرہ میں کوئی خطرہ لاحق ہو تو میں اپنی حفاظت میں فساطت روانہ کر سکتا ہوں، یہ میرا جائز تعاون کہلائے گا۔ عامر نے پرتشویش لہجے میں استفسار کیا، اگر میں یہ محسوس کروں میری محبوبہ زرتاج کی جان قاہرہ میں خطرہ لاحق ہے تو کیا آپ اسے فساطت روانہ کر سکیں گے؟ صلاح الدین نے یقینی لہجے میں کہا، میں انشاءاللہ اپنا وعدہ وفا کروں گا۔ عامر نے ایک اور سوال داغ دیا، آپ فرمائیں آپ ناجائز تعاون کیسے تصور کرتے ہیں؟ صلاح الدین نے اس سوال کے جواب میں کچھ یوں دیا، اگر تم خواہ نخواستہ زرتاج کو اغوا کر کے اس ارادے کے ساتھ میرے پاس آتے ہو کہ میں تم دونوں کو فوجی پہرے کی نگرانی میں فساطت پہنچا دوں گا تو میں ایسا تعاون ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ناجائز تعاون کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام کسی کے اغوا کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اسے سنگین اخلاقی جرم قرار دیتا ہے۔ عامر اس یقین دہانی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا، میں آپ کی بات کا تہ تک پہنچ گیا ہوں، اگر میں اس قسم کے اقدام پر مجبور بھی ہوا تو آپ سے تعاون کا کبھی سوال نہیں کروں گا۔ ملک شاور الٹی کھوپڑی کا حامل شخص تھا، جب تک وہ کسی سانے یا المیہ کا شکار رہتا اس وقت تک اس کا دماغ نارمل انداز میں کام کرتا رہتا، جب اسے آسانی سہولت میسر آتی تب اس کا دماغ ٹھکانے نہ رہتا، وہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ وہ ایک بار قسمت کی یاوری سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہو گیا تھا۔ یہ عہدہ ایک لحاظ سے مصر کی بادشاہت تھی، فاطمی خلیفہ تو نہ ہونے کے برابر تھا، وہ محض ایک علامتی خلیفہ تھا۔ حقیقی اقتدار وزیر اعظم کے ہاتھ کا کھلونا تھا۔ ملک شاور غالباً اپنی فطرت کے ہاتھوں مضبوط تھا، اس نے اتنے نشیب و فراز دیکھے تھے کہ اس قدر مصائب سے گزرنے کے بعد بھی وہ عقل سے پیدل ہی رہا۔ دارالوزارت میں براجمان ہوتے ہی اس کا دماغ عرش معلیٰ پر پہنچ گیا اور وہ فرعون بن بیٹھا۔ اس نے اپنے ارد گرد لوگ جمع کر لیے تھے جو ماضی میں اس کے دشمن تھے، لیکن اب وہ اسی دوستی کا لبادہ اوڑھ کر اس کے دائیں بائیں منڈلا رہے تھے۔ اگرچہ کچھ وفادار عمرا بھی تھے، لیکن سکہ ایسے عمرا کا چلتا تھا جو اسے غلط مشورہ دے کر اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دارالوزارت میں قدم رکھنے کے بعد وہ اپنی بیوی بچوں کو یکسر بھول ہی گیا۔ دن بھر وہ عمرا کے ہجوم میں گزارتا، رات کو اتنی دیر سے اس کی واپسی ہوتی، بچیاں اس کے انتظار میں مصروف رہنے کے بعد نیند کی آغوش میں جا چکی ہوتی، قسمت کی ماری بیوی یا زرتاج اس کی راہ کو تکتی رہتی۔ ملک شاور اپنی آمد پر انہیں جاگتا ہوا دیکھ کر بھی
ان سے پیار کے 2 بول بولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ وہ صبح دن چڑھے تک سویا رہتا، اٹھ کر کسی سے مخاطب ہوئے بنا، کسی کی خیریت پوچھے بنا ہی مردانہ کا رخ کرتا۔ قسمت کی ماری بیوی نے ایک دو مرتبہ عامر اور زرتاج کا تذکرہ کرنے کی جسارت بھی کی، لیکن ملک شاور نے اسے جھاڑ پلا دی۔ تمہیں کس بات کی جلتی ہے؟ زرتاج کوئی باغی نہیں جا رہی یا اس کی عمر نہیں ڈھل رہی؟ زرتاج کی عمر واقعی ڈلتی جا رہی تھی، اس کی عمر 30 پر تک پہنچ چکی تھی۔ عامر کے ساتھ اپنی شادی کے سہانے سپنے دیکھ کر اپنی جوانی کے دن گزار رہی تھی، لیکن ملک شاور کو جیسے کوئی فکر ہی نہ تھی۔ اس نے کبھی خود اس کی شادی کا تذکرہ کیا تھا اور نہ ہی کسی کی زبانی ایسا تذکرہ سننا پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بیوی کو ایک انہونا حکم سنا دیا، عامر کو سمجھا دیا جائے، اس کا صلاح الدین کے ساتھ میل جول ہمیں پسند نہیں۔ اس انہونے حکم نے بیوی کو پریشان کر دیا۔ اس نے عامر کو صاف صاف تو منع نہ کیا، لیکن لفظوں کی ہیر پھیر سے اسے اس حکم سے مطلع ضرور کر دیا۔ اس نے بھی چپ سادھ لی۔ اس نے ملک شاور کے حکم کی پوری تکمیل تو نہ کی، البتہ صلاح الدین کے پاس اس کی آمد و رفت میں کمی ضرور واقع ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد اس حکم کی وجہ عامر غربی کے سمجھ میں سما گئی۔ اس کے علم میں یہ بات آئی، ملک شاور سلطان دمشق سے جن شرائط کے تحت مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، وہ ان شرائط پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بدعہدی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا اور اب دمشق کے سپہ سالار سے جان چھڑانے کے چکر میں تھا۔ عامر ایک دانشمند اور دوستی کے اقدار کو سمجھنے والا نوجوان تھا۔ اس کو یہ خدشہ تھا ملک شاور کے اقدام سے دمشق کے سپہ سالار کو نقصان بعد میں پہنچے گا، لیکن دارالوزارت میں رہائش پذیر صلاح الدین اور اس کے 50 سوار براہ راست خطرے کی زد میں تھے۔ اس نے ملک شاور کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صلاح الدین کے ساتھ دوستی نبھانے کو ترجیح دی اور ملک شاور کو بدعہدی اور بدنیتی صلاح الدین کو بخبر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عامر کا سانس بے ترتیب تھا اور وہ ہانپ اور کانپ رہا تھا۔ دمشقی سردار، ایک ضروری اطلاع فراہم کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، صلاح الدین نے طمانینت بھرے انداز میں کہا۔ عامر پہلے بیٹھ جاؤ، وہ اپنا سانس درست کرو، بعد میں بات ہوگی۔ عامر نے صلاح الدین کی تجویز نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دمشقی سردار، میں ایک اہم اطلاع آپ کے گوش گزار کرنے کی اجازت کا طلبگار ہوں۔ صلاح الدین کی طمانینت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ وہ بے حد مضطرب اور بے چین دکھائی دیتے ہوئے، بولو، کیا اطلاع دینا چاہتے ہو؟ عامر نے صلاح الدین کی جانب تکتے ہوئے کہا، دمشقی سردار، اگرچہ زازم میرے بہنوئی ہیں، لیکن وہ بدعہدی اور بدنیتی پر اتر آئے ہیں۔ میں آپ کو اس بدعہدی اور بدنیتی کے نتیجے میں منظر عام پر آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اعظم اور ان کے عمران یہ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ اس عہد کی پاسداری نہیں کریں گے جو ملک شاور اور سلطان دمشق کے درمیان زبانی کلامی طے پایا تھا۔ عامر اپنی بات ختم کرنے کے بعد صلاح الدین کے چہرے پر تشویش کی علامت تلاش کرتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر تشویش کی کوئی علامت نہ پا کر وہ مایوسی کا شکار ہوا۔ صلاح الدین چند لمحوں تک سوچ کے سمندر میں غوطہ زن رہا، ماں بعد گویا ہوا، عامر، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن یہ کبھی بھول کر بھی نہ سوچنا کہ دمشقی سپہ سالار اور میں ملک شاور کی طرف سے کسی غفلت یا لاپرواہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمارے سپہ سالار تو اسی دن ملک شاور کی بدنیتی بھانپ کے تھے جبکہ اس نے یہ جواز پیش کیا تھا، دمشقی لشکر قلعے کے اندر قیام پذیر ہونے سے عوام کے جذبات مجروح ہوں گے۔ حالانکہ عوام کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا وہ محض اس شرط کا حامل تھا، ہمارے لشکری قلعے میں لوٹ مار کا بازار گرم نہیں کریں گے۔ عامر نے تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، دمشقی سردار، پھر آپ کا کیا لائے عمل طے کر رہے ہیں؟ صلاح الدین نے طمانینت بھرے انداز میں کہا، کس بابت عامر، تم کیوں اس قدر ہراساں ہو رہے ہو؟ دمشقی سردار، ہراساں ہونے کی بات ہے، میں 10 برس سے شاور بھائی جان کا دست راست ہوں، وہ کبھی کسی کے اچھے اور وفادار دوست ثابت نہیں ہوئے۔ عامر غربی اپنا ایک مشاہدہ بیان کر رہا تھا۔ قاہرہ میں بھائی جان کے جانثار دوست امیر سعید السادات تھے۔ بھائی جان پہلی مرتبہ قاہرہ آنے کے بعد ان کے گھر میں مقیم رہے تھے۔ ان سب کو انہوں نے سینے سے لگایا، گزشتہ انقلاب میں انہیں دوبارہ برباد کر دیا۔ وہ جس الزام کی زد میں آئے وہ بھائی جان کی دوستی پر مبنی تھا۔ خیر، ان کا تو حشر نشر ہو ہی گیا، لیکن ان کے چھوٹے بھائی جو کسی نہ کسی طور اپنی جان بچا کر قاہرہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، چند روز قبل وہ بھی بھائی جان سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کی حالت ناگفتہ بے تھی، لیکن بھائی جان نے ان کے ساتھ تعاون کے بجائے انہیں یہ کہہ کر ترخا دیا، حالات ابھی سازگار نہیں،
چند ماہ بعد چکر لگانا۔ صلاح الدین نے بے فکر انداز میں کہا، عامر فکر نہ کرو، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی یہی وتیرہ اپنایا ہے۔ ہمارے سپہ سالار نے ملک شاور کے پاس 2 مرتبہ قاصد روانہ کیے تھے اور انہیں دمشق طے پانے والے زبانی معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی، جس کی روح سے ملک شاور جنگ کے اخراجات برداشت کرنے کے علاوہ سلطان دمشق کو مصر کی آمدنی کا طے شدہ حصہ بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ تم جانتے ہو ملک شاور نے کیا جواب دیا؟ پہلی بار ملک شاور نے قاصد کو یہ کہہ کر ڈرخا دیا وہ رقم کی ادائیگی کا بندوبست کر رہے ہیں، بندوبست ہوتے ہی رقم ادا کر دی جائے گی۔ دوسری مرتبہ یہ جواز پیش کیا گیا، وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں، خزانہ بالکل خالی ہے۔ تمہاری اطلاع نے ہماری خدشات کی تصدیق کر دی۔ سپہ سالار نے مجھے حکم دیا تھا میں ملک شاور سے اس موضوع پر بات کرنے کے ان کو اطلاع کروں۔ عامر نے تجسس بھرے انداز میں استفسار کیا، آپ نے اس سے بات کی تھی؟ ہاں عامر، میں نے کل رات اس سے ملاقات کی تھی، انہوں نے مجھے بھی ٹرخانے کی روش اپنائی تھی۔ تم نے بہتر کیا، مجھے مطلع کر دیا، وگرنہ عین ممکن تھا میں بھی اس کے فریب کے دام میں پھنس جاتا۔ اب آپ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں سپہ سالار کو وشگاف الفاظ میں حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، رواداری سے کام نہیں چلے گا، لہذا وہ کوئی اور لائے عمل اختیار کریں۔ صلاح الدین اور عامر غربی کے درمیان ہونے والی گفتگو اس امر کی نشاندہی کر دی تھی، یہ دونوں ایک دوسرے پر کس قدر اعتماد اور بھروسہ کرنے لگے تھے۔ اور آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ صلاح الدین نے حیرانی سے استفسار کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے اپنے بارے میں کیا اور کیوں سوچنا ہے۔ عامر غربی نے واشگاف الفاظ میں اپنے بہنوئی کے حوالے سے خطرے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، کیا ان حالات میں دشمن کے گھر میں آپ کا پناہ گزین ہونا بہتر رہے گا؟ صلاح الدین نے عامر غربی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عامر تم میری فکر میں کیوں اس قدر مبتلا ہو؟ میدان جنگ میں برسر پیکار سپاہی کو یہ باور نہیں کروایا جاتا کہ وہ میدان جنگ میں روبہ عمل ہے، اس لیے محتاط رہے۔ صلاح الدین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے ملک شاور کے ہمراہ دارالوزارت جانے کے حکم کو میدان جنگ میں جانے کے مترادف سمجھا تھا، کیونکہ محض 50 سواروں کی میت میں ملک شاور جیسے خطرناک شاطر انسان کے ہمراہ دارالوزارت میں داخل ہونا میدان جنگ میں روبہ عمل ہونے سے کسی بھی طور کم نہیں۔ میرے صحابی میری طرح اپنے آپ کو میدان جنگ میں برسر پیکار ہی تصور کرتے ہیں، ہر لمحے ہوشیار چکنا رہتے ہیں۔ عامر نے بے یقینی کے عالم میں گویا ہوا، آپ کی باتوں سے دانشمندی کی جھلک نمایاں ہے۔ میرے علم کے مطابق بلیس کا مارکا آپ کا اولین مارکا تھا، جبکہ آپ کی باتیں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آپ ایک دانشمند اور زیرک سردار کی خوبیوں سے مالا مال ہیں۔ صلاح الدین مسکراتے ہوئے گویا ہوا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو عامر، تمہارے بنوئی ایک شاطر انسان ہے، تمہارا اس کے ساتھ واسطہ پڑا ہے۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرنے جا رہا ہوں، اگر تمہارا اپنے بینوئی کے ساتھ معاملہ طے نہ ہو سکا اور تمہیں قاہرہ کو خیر بات کہنا پڑا تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ اگر تم میں سپاہ گری کا جذبہ کار فرما ہوا تو تم کسی بھی مقام پر ایک کامیاب شخص کی مانند اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ عامر نے حیرانی کے ساتھ صلاح الدین کو تکتے ہوئے کہا، دمشقی سردار، میں بھی آپ کی قربت میں رہ کر اپنی زندگی کو چار چاند لگانے کا آرزو مند ہوں، لیکن معلوم نہیں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ برکیف اللہ کو منظور ہوا تو آپ کی پیشکش سے ضرور استفادہ کروں گا۔ عامر غربی صلاح الدین سے اجازت لے کر رخصت ہو چکا۔ اس نے رخصت ہونے کے فوراً بعد صلاح الدین کو سپہ سالار شیرکوہ کا ایک خفیہ پیغام موصول ہوا۔ اس پیغام میں اسے یہ ہدایت کی گئی، فوراً دارالوزارت کو خیر بات کہہ دے اور اس مقام پر پہنچ جائے جہاں پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اس وقت شیرکوہ نے اپنے لشکر کے ہمراہ فساطت میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ شیرکوہ نے سپہ سالار کا خفیہ پیغام خفیہ انداز میں، اس کے سوار جو ہر لمحے حالت تیاری میں رہتے تھے، انہوں نے فی الفور اپنے گھوڑے تیار کیے، برق رفتاری کے ساتھ ان پر سوار ہو کر ان کو سر پر دراتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے شہر کی فصیل عبور کر گئے۔ صلاح الدین کا گھوڑا سب سے آخر میں صدر دروازے سے نکلا تھا۔ صلاح الدین کو حراست میں لینے کا ملک شاور کا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ ملک شاور نے شاطرانہ چال چلتے ہوئے شیرکوہ کو قاہرہ میں داخل ہونے سے باز رکھا تھا۔ وہ صلاح الدین اور اس کے 50 سواروں کا دارالوزارت میں مقیم ہونے کی حقیقت کو کسی بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وزارت عظمیٰ کے حصول کے بعد وہ دارالوزارت پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد
ملک شاور کے پر پرزے نکلنے شروع ہو گئے تھے اور وہ اپنے موسن کو فراموش کر بیٹھا۔ پہلے اس نے جنگی اخراجات کی ادائیگی کے لیے لے تو لال اور ٹال مٹول سے کام لیا۔ اس کے بعد شیرکو کو مصر سے نکال باہر کرنے کے لیے ریشہ دانیوں کا آغاز کیا۔ شیرکو اگرچہ ان کارروائیوں سے آگاہ تھا، لیکن وہ اس نقطہ نظر کا حامل تھا ملک شاور بات چیت کے ذریعے بدعہدی اور بدنیتی سے باز آ جائے اور کشت و خون کی نوبت نہ آئے۔ وہ ہر حال میں معاہدے کی شرائط پر حرف بحرف عمل درآمد کروانا چاہتا تھا۔ اس کے بغیر وہ کسی بھی صورت واپس جانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے یہ وتیرہ اپنایا، ہفتے میں 2 مرتبہ اپنے قاصد ملک شاور کو معاہدے کی شرائط کی تکمیل کی یاد دہانی کروانے کے لیے روانہ کرتا تھا، لیکن جب بات نہ بنی تو پھر اس نے روزانہ اپنا قاصد ملک شاور کو یاد دہانی کروانے کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب ملک شاور اپنے اقتدار کو مضبوط خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ جوں اس کی وزارت کو استحکام حاصل ہوتا جا رہا تھا، تو شیرکو کے ساتھ اس کا رویہ جارحانہ انداز اختیار کرتا چلا جاتا۔ بالآخر وہ اس حد تک بے باک ہو گیا، اس نے شیرکو کو واضح انداز میں مطلع کر دیا وہ کم از کم 1 برس سے پہلے جنگی اخراجات کی مدد میں کسی قسم کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہے۔ اس کا یہ کہنا ایک لحاظ سے واضح انکار کے مترادف تھا، معاہدے کی دھجیاں اڑنے کے مترادف تھا۔ اب شیرکو کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، وہ یا تو خالی ہاتھ واپس دمشق کی راہ لے یا پھر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ملک شاور کو معاہدے کی شرائط کی تکمیل کے لیے آمادہ کرے۔ یہی وجہ تھی اس نے پہلے صلاح الدین اور اس کے 50 سواروں کو دارالوزارت سے واپس بلا لیا۔ شیرکو کے ہمراہ آنے والے امرائے نوریہ بھی اس نقطہ نظر کے حامل تھے، ملک شاور کسی رعایت کا مستحق نہیں اور اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، لہذا صلاح الدین اور اس کے سواروں کی واپسی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اگرچہ شیرکو نے صلاح الدین کو قاہرہ سے واپس لانے کے لیے خفیہ پیغام ارسال کر دیا تھا، لیکن اسے دھڑکا لگا ہوا تھا اور وہ اضطراب و بیقراری کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا ملک شاور نے اپنے دفاع کے انتظام مکمل کرنے کے بعد ہی معاہدے سے روح گردانی کرنے کا آغاز کیا ہوگا۔ بالفاظ دیگر وہ آمادہ جنگ ہے، مارکا رائے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہے۔ لہذا ان حالات میں قاہرہ سے صلاح الدین کا بچ نکلنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس معاملے میں وہ امرائے نوریہ جو شیرکو کے ہمراہ آئے تھے وہ 2 حصوں میں منقسم ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ جو فقہ عیسیٰ حقاری، شہاب الدین محمود ہارمی، امیر قطب الدین پر مشتمل تھا، وہ اس نقطہ نظر کا حامی تھا قاہرہ کے بگڑے ہوئے حالات کے پیش نظر فی الفور قاہرہ پر دعویٰ بول دیا جائے، صلاح الدین اور اس کے سواروں کو بطور شمشیر واپس لایا جائے، جبکہ امرائے نوریہ کا دوسرا گروہ اس نقطہ نظر کا حامی تھا صلاح الدین کی واپسی کی اطلاع کی عدم موجودگی میں ہمیں فوجی کارروائی سے اعتراض کرنا چاہیے، اس کی واپسی کے حوالے سے کسی اطلاع کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس گروہ میں عین الدولہ باروکی بھی شامل تھا، جو بظاہر تو امراء کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، لیکن اس کی دلی خواہش تھی صلاح الدین کو قاہرہ میں ہی ٹھکانے لگا دیا جائے، کیونکہ وہ شیرکو اور اس کے بھتیجے کی کامیابیوں سے حسد کرتا تھا اور اسی حسد کی آگ میں جل کر خاصتر ہو رہا تھا۔ امیر باروکی نے اپنی خواہش کو چھپانے اور اپنی منافقت پر پردہ ڈالنے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، ہم اپنے نوجوان سردار صلاح الدین کے لیے اپنی زندگی نشاور کرنے اور خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے آمادہ ہیں۔ قاہرہ پر یلغار کرنا ایک مشکل امر ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ خطرناک اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے حملے کی اطلاع پا کر ملک شاور قلعے میں محصور ہو گیا، تب سردار صلاح الدین اور 50 سواروں کی زندگیاں داؤ پر لگ جائیں گی، لہذا ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی سوچ بچار کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، جلد بازی جیتی ہوئی بازی کو بھی ہار میں تبدیل کر سکتی ہے۔ فقیہ عیسیٰ حقاری اگرچہ بڑی سوچ بچار کے بعد کوئی اقدام اٹھانے کے والے سے مشہور تھے، لیکن وہ بھی اس وقت قاہرہ پر فوری یلغار کرنے کے حق میں تھے، کیونکہ وہ شیرکو اور صلاح الدین دونوں سے از حد محبت کرتے تھے۔ صلاح الدین کو تو اپنے بیٹے کی مانند چاہتے تھے اور پیار کرتے تھے، لہذا وہ صلاح الدین کی جان کو خطرے کے پیش نظر قاہرہ پر فوری یلغار کرنے کے حق میں تھے۔ اس سلسلے میں اپنی تعویلیں بھی پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا،
میں عین الدولہ باروکی کے نقطۂ نظر سے 100% متفق ہوں کہ جلد بازی کا کام اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے بعض حالات ہم سے جلد بازی کا تقاضا کرتے ہیں اور ان حالات میں معمولی سی تاخیر بھی ضر رساں ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی درست ہے، ان حالات میں قاہرہ پر لشکر کشی کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی، کیونکہ قاہرہ کی عوام بلکہ پورے مصر کی عوام ہماری مخالفت۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔